نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات و آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا قاضی الحاجات اقضِ حوائجنا وحوائج المؤمنین والمؤمنات، یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المؤمنین والمؤمنات، اللہم انزل من السماء رزقا مبارکا، اللہم عجل لولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات و آواز بلند۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاة۔ الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ والد شبیر وشبر زینت مسجد والمنبر امیر المؤمنین، الصلاة۔ الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلات الطاہرات زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومۃ المظلومۃ محرومت انک میراث ابیہا، سیدۃ النساء العالمین، الصلوات۔ الصلاة والسلام علی حسن الامیر المسموم وعلى حسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح من القفا بأرض کربلا فی یوم عاشوراء، الذي
قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكنا مني سلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الصلوات دوستو بزرگو انتہائی واجب الاحترام سامعین دعائے خالق کائنات سو تمام آباب نو آباد اور شاد فرماوے جس مقام تو تشریف لائے آئے ہو کریم اللہ تھوڑا ہر قدم عبادت دے شمار فرمائے جو مومنین مومنات بیمار ہیں خالق کائنات انہیں دے بیماری تو نجات نصیب فرمائے لباس عافیت و تندرستی نصیب فرمائے جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں خالق کائنات انہیں کو اولاد صالح عطا فرمائے جو بھی علماء کرام ذکر دی خاطر سفر کر رہے ہیں خالق کائنات انہیں دے سفر آسان فرمائے کسی کو مشکل ہے تصور دی توفیق عطا فرمائے تمام پڑھنے والا کو بالخصوص میں طالب علم کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سامعین کو سن کے اس دے ہوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے علماء اسلام مرجعیت عظمیٰ رہبر معظم قائد ملت جعفریہ پاکستان و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی دینال طول عمر نصیب فرمائے حجت خدا دے ظہور اچمالک تعجیل فرمائے بھائی عمرانہ کو خالق صحت کلی نصیب فرمائے انہا دعائیں دی قبولیت وستے و آواز بلند صلوات دوستہ بزرگو یقیناً تو اس بات دی طرف متوجہ ہو کہ کچھ دنہ تو اس مقام تے مجالس اعظام منعقد ہیں غالباً اس سلسلے دی یہ تیسری مجلس ہے توفیق خداوندی اور نظر خاص حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ انہا مجالس دے میں طالب علم کو بھی اس مقام تے آکے کچھ عرض کرن دا موقع ملے اور میں سمجھدا کہ اس اشتہار تو بھی اندازہ ہوندے کہ جرہ بندہ اس پنڈال دے اندر اس امام بارگاہ دے اندر آندے گھروں اے نیت کر کے آندے جو میں ونیا کچھ حاصل کراں اور یقیناً علماء کرام گفتگو ہی ایسی کرتے ہو سن جو اتو ڈرن والا خالی جھولی لے کے نہ ونے بلکہ نوجوان محمد و آل محمد دے حلال و حرام تو واقف ہو کے اٹھے جائز اور ناجائز تو واقف ہو کے اٹھے انہا 5 دن دے بعد اس کو پتہ لگے جو آل محمد دی سیرت کے آئی زہرا دے پتر دا کردار کیا اگر تمہارے ذہان متوجہ ہیں تو میرا دل لا دے جو میں اپنے حصے دی گفتگو تھوڑا دیا عظمت قرآن فضیلت قرآن قاری قرآن دی عظمت
اپنے بچہ کو قرآن دی تعلیم دے منالے دا مقام اس زمانے چونکہ میں ایک طالب علم مزاج آدمی ہاں اور میری اکثر یہ کوشش ہونی ہے کہ مجلس دے اندر اپنی گفتگو کم ہوئے یا اللہ دا قرآن ہوئے تو یا آل محمد دا فرمان ہوئے. جتنا میرے کل وقت ہے میں بغیر کسی نہ کوئی فن خطابت نہ کوئی ادھر ادھر دی بات میرا دل لا دے کہ اپنی ملت دے نوجوانہ تک میں 5 یا 6 احادیث مسلسل اس زمانے زہرا دے پتراں اور زہرا دے بابے دی زبانی بیان کر چھوڑ. او حدیث دا متن اور اس دا ترجمہ دوستوں بزرگوں میں تمہیداً عرض کر چھوڑا کہ چونکہ انسان 2 چیزاں دا مجموعہ ہے. ایک جسم ہے گھبرانے تلے پہنا تسا, دوسری روح ہے. ایک ساری باڈی ظاہری, ایک اور عنصر ہے جرا اس دے اندر روح ہے. جدہ 2 مرکب ہومن 2 آپس وچ ملن ایک دوسرے دے نال ہومن تا تشکیل فاندہ ایک انسان. اگر روح اس جسم تو جدا تھئیے وقت زندہ انسان نہیں رہا, انسان مردہ بنویں دے. اجرا انسان دا جسم ہے اس دیا کچھ حالتہ ہونیاں, کدیں اے جسم صحیح ہون دے کدیں اے جسم معیب ہون دے. اگر میں انہا اصطلاحات تو ہٹ کے کچھ بیان کرنا چاہواں تا میں چاہاں جو کدیں اے جسم بیمار ہون دے کدیں صحت مند ہون دے. ایویں آنگو انسان دے اندر جری روح ہے اس روح دیا بھی کچھ حالتہ ہون دیا, کدیں او روح صحت مند ہون دیئے کدیں او روح بیمار ہون دیئے. جویں انسان دا جسم بیمار ہوئے اس بیماری کو سمجھن واسطے اس دے علاج کو سمجھن واسطے انسان کو کئی علم دی ضرورت اور احتیاج ہون دیئے. اور علماء نے اس دا نام پڑھ لکھے حضرات نے اس دا نام علم طب رکھ چھوڑے. ایویں آنگو اگر انسان دے اندر گھبرانے طریقے پہنا انسان دے اندر جیری روح ہے وہ بھی اگر بیمار تھی وے اس بیماری کو سمجھن واسطے اس بیماری دا علاج کیا ہے اس کو سمجھن واسطے بھی کہیں علم دی ضرورت ہوں دیئے جس کو علماء نے علم اخلاق دے نام نال تعبیر کی دے. دوستہ بزرگوں جویں انسان دے جسم دیا بیماریاں ہیں, بزرگ بیٹھے ہو کہیں کو شوگر دی مرض تو جو ہے کہیں کو عام بخار کہیں کو بلڈ دا مسئلہ کہیں کو کینسر جیسیاں مضر بیماریاں. ایویں انگو جری اندر روح ہے اس کو بھی جریاں بیماریاں لگ دیا اس قسم دیا نہیں ہونیاں, بلکہ بڑا فرق ہے جسمانی بیماری اور روحانی بیماری دے درمیان. اس کو کہیں ویلے حسد دی مرض لگ دی, کہیں ویلے اس کو عجب اور تکبر دی مرض لگ دیئے, کہیں ویلے اس کو حرام خوری دی مرض لگ دیئے, کہیں ویلے بے نمازی دی مرض لگ دیئے. گھبرانے دلی میں پہنا تسا اس کو مختلف قسم دیا بیماریاں لگ دیا. اس دے واسطے بھی علماء اخلاق نے بیماری دی تشخیص دا طریقہ بیان کی دے, بیماری دا علاج بیان کی دے. اور مارکیٹ دے اندر جوانہ ایک چھوٹی جیلی کتاب ہے گناہوں سے بچنے کے 40 طریقے بالکل اردو دے وچ ہے. اس دے وچ وندہ کو پہچان تھی دیئے جو سکیری مرض وچ مبتلا ہے اس دے کل نجات اور چھٹکارے دا طریقہ کیا ہے, وہ کیسے طریقے ہیں کہ جنہ دنال انسان انہ گناہ تو بچ سکتے. ذرا اگر مذوق رکھ دے ہوتا ضرور مطالعہ کرے. سو میں جو کچھ عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ جتنیاں بھی روحانی بیماریاں دی تشخیص اور علاج علماء اخلاق نے بیان کی دن انہاں تمام علاجاں دا محور اور مرکز ہے تو قرآن مجید ہے. یعنی ہر علاج انہاں بیان کی دے کہ ہر علاج دا محور اور مرکز وہ قرآن مجید ہے. تبیان لکل شے ہے, اس دے اندر ہر مرض دا علاج ہے. میں مثال چاہتے ماں گل لمبی نہ ہو ونجے, اگر کسی جوان کو حسد دی مرض ہے
تو اللہ دا قرآن پڑھ سی کوئی اور سورہ نہیں سورہ یوسف دی تلاوت کرے سی یعقوب جیسا نبی اس دے ہن بیٹے ہن کے پیو دی ہے اولاد ہن سب کے بھراواں کی تے چھوٹے بھائی دے نال حسد جدا قرآن پڑھ سی قرآن دے سیندہ ویسی جنہ حسد کی تے اللہ انہاں کو رسوا کریں دا گئے جہنے نال حسد کیتا نے ہویا کیا ہے نتیجہ اور رزلٹ نکلے بھراواں حسد کر کے کھوئے سٹے اللہ اسے یوسف کو مصر دے تخت چبہائے جدا کوئی جوان قرآن دی انہا آیات دی تلاوت کرے سی یقیناً وہ متوجہ ہوئے سی جو حسد کرن والا رسوا ہوں دے جہنے نال حسد کیتا ونجے اور رفعت اور بلندی دیا منزلہ طے کریں دے جدا انہا آیات دی تلاوت کرے سی قرآن دا علاج کرے سی حسد چھوڑ کے اٹھ سی اگر کوئی تکبر دی مرض چ مبتلا ہے اگر کوئی انسان تکبر دی مرض چ مبتلا ہے قرآن اس کو پکار رہے ہے آ تیرے موالے دا نا ہے قرآن آ میں تیرا علاج کراں آ ذرا پڑھتا سی تکبر کرن والا شیطان ہے سامنے اللہ دے تکبر کر رہی ہے آدھا کھڑے آدم کو مٹی جو پیدا کی تھی میں آگے جو ہاں تکبر کی تس خالقہ کہ قیامت تی ملعون ہو سے میں عرض کر رہا ہاں کہ ہر ایک بیماری دا علاج جو ہی پڑھتا ویسی قرآن علاج کریں دا ویسی دوستوں بزرگوں لیکن اتنی بات ضرور ہے پڑھسی او جے کو قرآن آسی تے قرآن آسی اس کو جے کو والدین قرآن دی تعلیم دیسن اس سے واسطے تا امام صادق ارشاد فرمائیں صلوات پڑھ لو نا بابا سے بلند وقت کافی آگے لگا گیا ہے تمہیدی گفتگو دے وچ میں آیا روایات دی تلاوت کر چھوڑا امام صادق ارشاد فرمائیں او بزرگو سادے منن والے جنہاں دے گھر چھوٹے بچے ہن کوشش کرو اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دو فرمایا من علم ولدہ القرآن فَقَأَنَّمَا حَجَّ الْبَيْتَ عَشَرَةَ أَلْفَ حِجَّةً فرمایا میں امام صادق ہو کے وعدہ پیا کرے نا اپنے پتر کو قرآن تو سکھا اللہ تیرے نام اعمال 10,000 حج دا ثواب عطا کرے سی ذرا پیکج دیکھو اپنی اولاد جنہیں نال انسان کو سب نالو زیادہ محبت ہے تربیت سونی کر رہی ہے قرآن دی تعلیم دے رہی ہے اپنے بچے کو مسجد دے وچ محلے میں قرآن تک پہنچا رہی ہے یا اپنے گھر دے وچ کسے قاری قرآن یا محلے میں قرآن دا بندوبست کر رہے ہے تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھ سی حضرت نے فرمایا من علم ولدہ القرآن جس بندے اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دیتی فَقَأَنَّمَا حَجَّ الْبَيْتَ عَشَرَةَ أَلْفَ حِجَّةً ایمیں سمجھے جو اللہ دے گھر دا 10,000 حج کی میں تفصیلی جو بنجا تو وقت کافی آگے لگا ویسی جوانوں میں ایک نکتہ دی طرح متوجہ کرنا چاہنا وقت اندازہ کرے جو ثواب کتنا ہے معصوم نے فرمایا جو ایک حائدہ ثواب اتنا ہے اگر کوئی بندہ اپنا حلال دا پیسہ خرچ کرے اگر کوئی بندہ بنجے پوری ذمہ داری دے نال جرے حائدے حکامات ہیں ہونا دی بجا اللہ آوری دے بعد جدہ وطن تے واپس آسی فرمایا اس دے گناہ ان ختم ہوئے سن اپنے آپ کو ایویں سمجھے جیویں شک میں مادر جو آج دنیا تے آیا یہ ہے ایک حائدہ ثواب جرا بندہ اپنی اولاد نو قرآن سکھا رہے ہے فرمایا وہ بندہ ایویں سمجھے جو 10,000 حج کی تس حدیث رکی نہیں تو سا گھبرانے پہ ہو میں حدیث دا اگلا جملہ عرض کرا فرمایا فَقَعَنَّمَا اعْتَمَرَ عَشَرَةَ أَلْفَ عُمَرَ جس بندے اپنے پتر نو قرآن دی تعلیم دیتی ایویں سمجھے جو اللہ دے گھر دا 10,000 عمرہ کی تس اللہ اکبر آواز توحید آئی غالباً حضرت موسیٰ ہن پچھا خالق نے اے موسیٰ دنیا دے ہوتے بڑی نیکیاں کر دیں بڑے اچھے کام کر دیں لیکن اے دسا کدہیں کوئی کم خالصتاً میں اللہ واسطے بھی کیتے
حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی پروردگارہ میں نمازہ پڑھین روزے رکھن فلانے کی تھی فلانے کی تھی میں تیرا نبی ہاں کلیم نبی ہاں یہ سارے دے سارے کم میں تیرے واسطے کی تن خالصتاً آواز توحید ہے نام موسیٰ کوئی عمل کی تئی جرا تیرے واسطے جہنم دی ڈھال بڑھے کوئی تیرے واسطے جنت دے وچ درجات دی بلندی دا سبب ادھر تیرے اپنے واسطے ہن پروردگارہ وذرا دساتا سہی کیرا خالصتاً عمل ہے جرا تے خالق واسطے ہے آواز توحید آئی اے موسیٰ اے دسا کدیں کہیں بکھے مسلمان کو کھانا کھوائے کدیں کہیں بکھے انسان کو کھانا کھوائے کدیں کہیں لنگے کو لباس پوائے کدیں کہیں یتیم دے سر تے شفقت ہاتھ پھیرئی اے پروردگارہ کیا یہ کم ہن جرے خالصتاً تیرے واسطے ہن آواز توحید ای موسیٰ ایک کم ہوئی خالصتاً میرے واسطے ہن اور اس دا عجر بھی میں خالق خود دینا جڑا کوئی بندہ کہیں بکھے کو کھانا کھواوے جڑا کوئی بندہ کہیں مسکین ننگے کو لباس پواوے جڑا کوئی بندہ کہیں یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے ملائکہ جڑا اس دا عجر لکھنا شروع کرن میری آواز آندی او میرے ملائکہ ایک کام ہے خالصتاً میرے واسطے میرے تے میرے بندے دا معاملے تسا چھوڑو ایک معاف کرن والا میں خالق ہی یعنی وہ کم جرے خالصتاً اللہ واسطے ہن اور جنہ دا وعدہ خالق نے کیتا ہے جنہ ثواب لکھن تو ملائکہ قاصر ہن آذرہ ہن اس روایت دا اندازہ لا جو کتنی عظمت ہے کتنا ثواب ہے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاون دا حضرت نے فرمایا جس بندے من علم ولدہ القرآن جس بندے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی جے اپنے بیٹے نو قرآن سکھایا فَقَعَنَّمَ كَسَا عَشْرَةَ أَلْفَ مُسْلِمٍ نَّارِ ایویں سمجھے جیویں 10,000 ننگے مسلمان کو لباس عطا کی پتر اپنا پیا پڑھیں دے ذرا ثواب تا دیکھو اس خالق دی مہربانی تا دیکھو اس دی شفقت عنایت اور انعام تا دیکھو حدیث رکی نہیں فرمایا جس بندے اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دیتی من علم ولدہ القرآن جے اپنے بیٹے نو قرآن سکھایا فَقَعَنَّمَا اطعم 10,000 مسکین مسلم جائے جے اپنے پتر نو قرآن سکھائے ایمیں سمجھے جو 10,000 مسکین بکھے مسلمان کو کھانا کھوائے اللہ اکبر اگلے جملے اس نالو خوبصورت فرمایا فَقَعَنَّمَا آتَكَا تو گھبراتے تو نہیں بیتا ہے نا ظاہر میں تمہارے کوئی نعرے دا داد دا طرفگار نہ اتنی گزارش ہے کہ جو کچھ میں عرض کر رہا تھوڑا جی اپنے ذہن دے وچ جگہ دے سو اپنے گھر دے وچ بن کے تھوڑا جی سوچے سو اگر کوئی بندہ اپنی اولاد نو انگلش تا پڑھا رہے ہیں لیکن دینی شعور اور قرآنی علوم دی طرف متوجہ دارا کوشش کرو اگر قرآن فہمی ہے تو دنیا بھی سمر جاسی آخرت بھی سمر جاسی اور اگلی حدیث دے اندر میں اس سے میں تھوڑا جی اشارہ کرنا چاہنا فرمایا جس بندے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی فَقَعَنَّمَا آتَكَا 10,000 رَقَبَةٍ مِّن وَلْدِ اسماعیل وہی میں سمجھے جو اسماعیل نبی دی اولادی جو 10,000 غلام کو آزاد کی تس اللہ اکبر ہی میں سمجھے نبی دے کٹھے 10,000 غزوہ کی تس جہاد کی تس جنگ شرکت کی تیس مجاہد دا ثواب غازی اور شہید دا ثواب اس دے نامہ اعمالت چونکہ وقت میرا کافی اگے لگ گیا اور تھوڑا جی ٹائم بچ گیا زیادہ میں پڑھ چکا فرمایا جرا بندہ اپنے بیٹے کو قرآن دی تعلیم دیتی ہے یہ تو دنیا تو ٹر گئی ہے ون کے قبر دیا کندھج ستا ہے کیا یہ بندہ قلہ راسی فرمایا نہیں یکون القرآن معاہو قرآن قبر دے وچی دا ساتھی ہو سی وہ اتنی دراکلی قبر جری اندھیری دی کوٹھی جری آوازہ دے دیئے جو میں عبادت کا دھارا اپنا ساتھی نال لے کے آویں میں تاریکی دا دھارا روشنی لے کے آویں میں دا کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جرا دنیا تے اپنے پتر کو قرآن پڑھا کے اپنے نال اپنا ساتھی قرآن لے گئی ہے
جڑا دنیا دے ہوتے اپنی اولاد نو تعلیم دے کے نال اپنا چراغ اور اپنا نیوا اور اپنا لیمپ اللہ دی او پاک کلام لے کے گئے اور فرمایا قرآن خوبصورت نوجوان دی شکل اس قبر سمن والے دا ساتھی ہو سی اس دے نال نال راسی معصوم نے فرمایا کتنے تے قرآن دا ساتھی راسی فرمایا یقون القرآن معا حتی یبعث اس وقت تک قرآن قبر چوز دے نال راسی جب تک او بندہ قبر چو باہر ناس قرآن اس بندے دے نال راسی اور بندہ قبر تو باہر ہے کیا اتھے قرآن چھوڑ دے سی نہیں حدیث ختم نہیں ہوئی فرمایا اس دا قرآن ہمیشہ دا ساتھی ہے آخرت دا بھی ساتھی ہے قیامت دے دہاڑے ایک نوجوان خوبصورت انسان دی شکل قرآن اس بندے دے اگے اگے چل رہا ہو سی اس مقام دے ویسن جتھے حساب و کتاب ہو سی قرآن سفارش کرے سی فرشتے اس دا حساب آسان طریقے نال مکمل کرے سن جو سکل میزان ہو اتھے قرآن پہنچی جتھے نیکیاں دا میزان لگا ہوا ہو سی ترازو لگا ہوا ہو سی اس بیٹے نو قرآن پڑھائے اس دی وجہ تو ادھا نیکیاں علا پلڑا بھاری ہو سی اللہ اکبر اس سندے رانے ہونا روایت چونکہ میری نظر تو روایت نہیں گزری البتہ بچپن تو سنے مشہوری میں ہے جو پل صراط اللہ جانے اس دی حقیقت کیا ہے جو پل صراط جری تلوار تو زیادہ تیز ہے بال تو زیادہ بریک ہے بڑا ہی مشکل مقام ہے اور بزرگ آجر اپنے اولاد نو قرآن دی تعلیم دے کے جا رہے ہیں میں تیرے واسطے آئمہ دے فرامین دی روشنی تن خوشخبری دے ہونا چاہنا فرمایا من علم ولدہ القرآن جس بندے اپنی اولاد نو قرآن دے تعلیم دیتی اس دے واسطے خوشخبری اور بشارت ہے یمر علی الصراط کالبرق الخاطف اور بندہ پل صراط تو ہی میں تیزی نال گزر ویسی جی میں تار چون بجلی گزر ویسی پل صراط تو گزر ویسی فرمایا جو کچھ چاسی وہ کچھ پیسی فرمایا جرا بندہ اور آؤ نوجوانوں تمہارے متعلق یہ حدیث بیان کی تھی بندہ وہی نہیں میرے بعد دو بہترین مصاحب خان مصاحب پڑھنا لیہن یقیناً زیادہ مصاحب سنے سن میں دو جملے گھاٹ چے پڑھ سا دوستو بزرگو کوشش کرو نوجوان دوستو فرمایا جدا کوئی جان وقت کٹ کے اپنے گھر چبہ کے قرآن دی تلاوت کرے نا اس سادے معیارات ہیں کوٹھی ہوئے سادے معیارات ہیں بلدیاں ہوئیں لیٹاں ہوئیں سونا مکان ہوئے آگر اس خالق تا معیار تریک فرمایا البیت اللذی یقرأ فیہ القرآن یزیو لے اہل السماء کما تزیو کوکب الدری لے اہل الارض فرمایا بھامے ککھاں دی جھوپڑی بھی ہے اگر اس گھر دے وچ قرآن پڑھیں دا پیئے وہ آسمانی مخلوق کو ان چمک دی ہوئی نظر آن دیئے جی میں زمین لکو آسمان تے تارے چمک دے ہوئے نظر آن اپنے گھران دیا برکتہ شامل کرو قرآن دے تلاوت نال اور دوستو بزرگوں فرمایا جیسا کوئی جوان اپنے گھر اچ بے کے جو کہ سوشل میڈیا دا دور ہے فیس بک واٹس ایپ اور میسنجر دے ہوتے جوان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تھوڑی منت بیٹھا کرے نا اپنے گھر دے بھی جتنی وقت ملے اسے تیرے موبائل دے اندر بہت ساری ایپس ایسیاں ہیں جنہ دے بھی تے کو آسانی نال قرآن میسر ہے صحیفہ سجادیہ میسر ہے نہج البلاغہ میسر ہے مفاتیح الجنان میسر ہے توضیح المسائل و دیگر دینی کتب موجود ہیں ذرا انہاں دی تلاوت کر قرآن چاہ فرمایا من قرأ القرآن وہو شاب مومن جدا کوئی نوجوان آدمی اپنے گھر وچ بہ کے بیٹھک تے بہ کے امام بارگاہ وچ بہ کے مسجد وچ بہ کے پلنگ یا مٹی تے بہ کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہوندے آؤ ذرا دیکھو تو صحیح معصوم امام فرما رہے ہیں ہوندا کیا ہے فرمایا اے قرآن دی تلاوت کرے نہ ویندے اختلط القرآن بلحمہ و دمہ قرآن اس دے گوشت اور دے خون دا حصہ بندا ہے اللہ اکبر میں ادھا کتنی ہی عظمت ہو سی اس انسان دی ایسی کتاب جری ہدل للعالمین ہے جری تبیان لکل شے ہے جس دے وچ حلال محمد اور حرام محمد موجود ہیں جری جائز اور ناجائز موجود ہیں
جہدے وچ واجب اور مستحب ہے، جہدے وچ محکم اور متشابہ خبرانے طریقے پہ ایسی کتاب ایسا الہی کلام جرا چیلنج ہے مشرکین مکہ اور کفار واسطے، جرا اللہ نے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتے، جہدا وزن اتنا ہاں پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، درخت برداشت نہیں کر سکتی، دنیا دی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی، اللہ نے زہرا دے بابے دے قلب تے نازل فرمایا۔ میں کتنی عظمت ہو سی اس انسان دی، اس جوان مومن دی جرا قرآن دی تلاوت کرے سی، وہ قرآن دے گوشت خون دا حصہ بنوے سی۔ اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، قرآن اس دے گوشت اور اس دے خون دا حصہ بنویں دے۔ بات کیا یہ سونے جملے وَيَكُونُ حَجِيجًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جدہ قیامت دا دن ہو سی، لوگ ایک دوسرے دی طرف دیکھ رہے ہو سن، لوگاں کو نیکیاں دی ضرورت ہو سی، لوگاں کو سفارشی دی ضرورت ہو سی، لوگاں کو شفیع دی ضرورت ہو سی۔ اس وقت خالق دی بارگاہ وچ یہ قرآن اس نوجوان واسطے سفارشی بن کے سامنے ہے۔ جملے موجود ان معصوم دے کلام دے، فرمایا قرآن نوجوان انسان دی شکل چوسی، انتہائی خوبصورت انسان دی شکل چوسی، انسان اس کو دیکھ کے او مومن اس کو دیکھ کے اکسی تو کون ہے میری سفارش کرن والا؟ اس ویلے قرآن بیٹھ کے اکسی دنیا دے ہوتے تو وقت نکال کے میری تلاوت کریں دا رہی ہے، آج مشکل وقتی تیرا سفارشی بن کے میں قرآن تیرے نال۔ اللہ قوت گویائی عطا کرے سی، قرآن نوجوان دی شکل بارگاہ الہی دے وچ تو گھبراہٹ تو نہیں ویدا گیا نا، بارگاہ الہی دے وچ خوبصورت نوجوان دی شکل قرآن دے کے ادب یہ ہوسی، پروردگارو ان کل عامل قد اصاب اجر عمل غیر عاملی، پروردگارا آج ہر عامل کو اپنا اجر مل گیا ہے، کہیں نماز پڑھی تا اجر مل گیا، روزہ رکھے تا اجر مل گیا، حج کیتے تا اجر مل گیا، یتیم دے حق تے شفقت دا ہاتھ پھیرے، یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے تا اجر مل گیا۔ ہر عامل کو، ہر عمل کرنے والے کو اپنی نیکی اور عمل دا اجر مل گئی ہے، لیکن جے قرآن پڑھے، جے قرآن نو پڑھے، جے میرے مطابق عمل کیتے، جے میرے حلال اور حرام نے مطابق زندگی گزاری ہے، حالت ہی اس کو اجر نہیں ملنا۔ سن سو نوجوان دوستو، فرمایا جدہ اس نوجوان واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ قرآن سفارش کر رہا ہو سی، یکسو اللہ حلتین من حلل الجنہ، اللہ اس نوجوان کو جنتیاں دے لباساں چو دو لباس پوا چھڑے سی۔ قرآن احتجاج کرے سی، اکسی پروردگارا حالی تی عمل تھوڑے، عمل زیادہ ہاں، آجر تھوڑے۔ اس ویلے قرآن جدہ احتجاج کرے سی، وقت فرمایا یجعل علی راسہی تاج الکرامہ، اللہ اس وقت جس وقت لوگاں دے سر تلے ہو سن، رسوائی اور ذلت چہرہ تے چھائی ہوئی ہو سی، لوگ اپنے گناہ دی وجہ تو ایک دوسرے کو اپنا چہرہ چھپا رہے ہو سن، کھولے کتاب انہاں دے سامنے ہو سی، نامہ اعمال انہاں دے گلے دے وچ ہو سی، شرمسار ہو سن، ایک دوسرے کو چھپایا ہوئے ہو سی، سر لوگاں یجعل علی راسہی تاج الکرامہ، اے نوجوان جرا زمین تے بہ کے گھر وچ بہ کے قرآن دی تلاوت کرے دا ایدہ سر بلند ہو سی، اللہ کرامت دا تاج دے سر تے سجے سی۔ اللہ اکبر۔ قرآن اکسی حالت عمل چھوڑے، حالت آجر چھوڑے، عمل زیادہ ہے، یہ تو دنیا دی مصروفیات، ظاہر ہے اس کو جوانی دا نشہ، اس کو اقتدار دا نشہ، اس کو حسن دا ناز ہے، ساریاں مصروفیات چھوڑ کے میری تلاوت کریں دا رہی ہے، لوگ کو فحاشی دو سرے دے ہن، اے مسجد تو آندہ ہا، قرآن دے تلاوت کریں دا ہا، زلالت اور گمراہی دے رستے کھلے ہن، اے ہدایت تے نور تے رستے تے چل رہا، دوجے پاسے پیسہ بھی ہے، عیاشی بھی ہے، آسائش بھی ہے، دنیا دی ہر قسم دی سہولت موجود ہا، ادھے دکھ تے تکلیف بھی ہے، ادھے مال و دولت دا خوف نہ ہونے دا خوف بھی ہے، ساریاں مشکلات جھیل کے تیرے اٹھے توکل کر کے میری عظمت اور عزت پہچان کے اے دنیا تے میری تلاوت کریں داری ہے، حالت آجر تھوڑے۔ سن سو معصوم کیا پہ فرمائندن، فرمایا جوان کوشش کر قرآن دے تلاوت کر،
فَإِنَّ دَرَجَاتَ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آیات القرآن، فرمایا اللہ نے جرے جنت دے درجات بنائیں انہاں دی تعداد اتنی ہے جتنی قرآن دی آیات دی تعداد ہے۔ ہر بندے کو اپنے عمل دے مطابق جنتی درجہ مل سی، کہیں کو پہلا درجہ، کہیں کو دوسرا درجہ، کہیں کو تیسرا درجہ، اسر المتقی کو چوتھا درجہ۔ یعنی قرآن دی آیات مشہور روایت دے مطابق اگر 6666 ہے تو جنت دے درجات دی تعداد بھی 6666 ہے۔ فرمایا جتنی قرآن دی آیات دی تعداد اتنی جنت دے درجات دی تعداد۔ جدہ قرآن اکسی نہ جو حالے بھی عمل تھوڑے یقالو لقاری القرآن، اس نوجوان کو آکھا ویسی او دنیا تے قرآن دے تلاوت کرے نہ کرن والا، اور تے کو کیا چاہی دے اقرا ورکا ہک ہک آیت دی تلاوت کرے دا ون جنت وچ ہک ہک درجہ بلند تھی دا ون قارا آیتن وقار رکا درجہ۔ فرمایا او نوجوان آیت پڑھدا ویسی جنت دی درجہ بلند تھی دا ویسی لیس بینہو و بین الانبیاء الا درجہ۔ فرمایا دنیا تے قرآن دی تلاوت کرنا لے کو اللہ اتنا بلند مقام عطا کرے سی جو اس دے تے اللہ دے نبیوں دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق رہے سی۔ نبیوں دے درمیان اللہ دی معصوم مخلوق، اللہ اکبر، فقط ایک درجے دا فاصلہ بچوے سی۔ دوستوں بزرگو کوشش کرو قرآن پڑھو، قرآن فہمی ہوئے۔ کسی اور روایت اندر معاذ میں حضرت نے فرمایا حافظ صاحب چونکہ تشریف نہیں لے کے آ رہے جی تک میں 2-4 منٹ استفادہ کر کے نہ بھائی ان میرے، فرمایا معاذ کوشش کر، فرمایا ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے دنیا تے سکھ دی زندگی ہوئے، توجہ موت مشکل نہ ہوئے آسان ہوئے۔ فرمایا دنیا تے سکھ دی زندگی ہے شہداء دی، موت آسان ہی شہداء دی۔ فرمایا قیامت دی دے بارے جدہ جس دن روشنی نہ ہو، جس دن گرمی دی شدت ہو سی لوگ سایہ تلاش کرے سن، پیاس دی شدت ہو سی لوگ سرابی تلاش کرے سن۔ توجہ میرے پاس ہوئے صلوات پڑھ لو نا باواز بلند۔ بس یہ حدیث اور میں ختم کر دوں، بسم اللہ جاؤ۔ فرمایا جس دیہاڑے لوگ شدت ہو سی دھوپ دی تے سایہ تلاش کرے سن، شدت ہو سی پیاس دی تے سرابی تلاش کرے سن۔ فرمایا اس دن شدت ہو سی ظلمت اور گمراہی دی لوگوں دے چہرے رسوا ہو سن تے نور دی تلاشی ہو سن لوگ۔ فرمایا یا معاذ ان اردتا عیش السعداء و موت الشہداء و ذل یوم الحرور و ری یوم العطش و نور زو یوم الظلمہ۔ فرمایا اے معاذ اگر چاہنا ہے جو زندگی چنگی ہوئی آسان زندگی گزاریں، بہت شہیدہ علی ہوئی، قیامت دنی سایہ ملی، قیامت دنی آب کوثر ملی۔ فرمایا وطبیہ کچھ نہ کر فدرسل قرآن، قرآن تو درس حاصل کر، جو آدھا ونجے کریں دا ون جتو رکے دا ونجے رک دا، قرآن دی تلاوت کرو۔ آؤ ذرا دیکھو کتنی محبت ہے کربلا والا کو قرآن نال، آؤ ذرا دیکھو کتنی محبت ہے علی کو قرآن نال۔ کیا وہ روایت سامنے نہیں جو سرچ ضرب لگی ہوئی ہے، ابن ملجم دی ضرب کھا کے خون رکدہ نہیں، آخری وقت ہے تڑپ دن بستر تے وڈی دھی دو لے کے آدن زینب میں سکدہ ہم تیرا قرآن سنا۔ زینب اگر پڑھ سکتی میں بابے کو ذرا قرآن سنا۔ کتنی محبت ہے قرآن نال۔ خاندان زہرا دا قرآن دیکھو، امام حسن مجتبی زہرا دا وڈا پتر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر سیرت دا مطالعہ کرو روایت آدھی ہیں جدہ نانے دی قبر تے بہ کے قرآن پڑھ دے اننا بازار بنی ہاشم وچ رش لگ ویندا ہے، لوگ کھڑ کھڑ کے تلاوت سن دے ہیں، لوگ کھڑ کھڑ کے قرآن سن دے ہیں۔ تو میں آدھا حد ہو گئی ہے انہیں سارا قرآن پڑھے سونا پڑھ دے ہیں، انہیں کہیں نہیں پڑھا جی میں پڑھے زہرا دے چھوٹے پتر، وطن تو ڈردہ بھی ہے قرآن دے تلاوت۔ ولید دا قاصد آئے نانے دی قبر تے بیٹھے قرآن پڑھدا بھی ہے، بہنہ کو نہ اللہ کے ٹھوڑدا بھی ہے قرآن، مکہ آئے تو قرآن پڑھے سن۔ چاہ کتابہ مسلم دی شہادت دی خبر ملی اس جنگل چ بہ کے قرآن پڑھے سن۔
کربلا اچ ڈیرے لگن قرآن 10ویں دی رات اور ذرا دیکھو نا صرف حسین قرآن نہیں پڑھا حسین دے سنتی ہی قرآن پڑھا کیا وہ روایت سامنے نہیں جدہ دوئے بھیڑ تے پھرا خیمہ دا چکر وجہ رہن دے ہیں تے ہی خیمے دے باروں گزرن مطلع علماء نے لکھے جو خیمے دے اندروں ایک آواز بلند ہوئی ہے 3 دفعہ اونچی آواز ہوئی ہے بابا تو سمجھ گئے ہو ود آواز ہوئی ہے بابا قدم رکن مڑ کے جو رٹھے 24 سال نہ سجا دے سید پوچھے کیوں سجاد بیماری ود گئی ادھا ہے بابا یہ میری کنہ تے کچھ آوازاں پہیاں دیا ایک آنن سید ادھا میرے سنگتی ان قرآن بیٹھے پڑھ دے انہوں کو پتہ ہے جو ساری زندگی دی آخری رات دے سنسے شبیر دا پتر کتنا غیور رہی میں اچھا ودنس ادھا بابا ٹھیک ہے تھوڑے صحابی ہیں بابا انہوں کو آکھو یا آوازاں دھیمیاں رکھو یا خیمے پٹ کے دور گھر جو کیوں سجاد سید ادھا میری غیرت برداشت نہیں کریں دی انہاں دیا آوازوں میری بھیڑاں تے بھوفیاں دے کرنا تے آگئے آنا میرے نال منہ کر کے آدھے ہیں تو تا اتنا برداشت نہ میں کر سکتا اللہ جانے ہوئے لے کے گزری ہو سی جدہ یزید پوچھتا بیٹھا آئی علی دی وڈی دھی کے رہی ہے قرآن دے تلاوت زہرا دیا دھی قرآن دے تلاوت کی دیئے ڈامی دا نہیں چڑھے جوان ٹورے نستا قرآن پڑھس مہمان ٹورے نستا قرآن پڑھس جدہ علی اکبر کو ٹورن لگن نا آسان نہیں جوان پوتر دا ٹورنا پڑھو مطل پوتر دے چہرے تے نگاہ پڑھئے نا پہیے نا حسین پڑھدا کھڑا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین پوتر ٹورس قرآن پڑھس دھڑ کربلا آئی چاہی سر موکے نیزہ دے آئی سورہ کاف دیاں آیتاں دی تلاوت کر کے دسس سر تن تو جدا ہو سکتے حسین قرآن تو جدا نہیں تھی او دی قربانیاں دی قدر کر قرآن سمجھ مک گئی اس فوج رہ گیا ہے کلا بھینی دے خیمہ دے بارو آکے قرآن دی آیتہ کھڑائی پڑھتا قائد ملت جعفریہ فرمیدن اچھے جیاں ٹبے تے آ کھڑے بلند آواز پڑھتا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فرمائے نہیں دسیندہ ودائی گھبراو نہیں حالت ہی تھوڑا وارث موجود ہے برادی آواز سنیس علی دی فردادار تھی اندروا دی شبیر اندر لنگا سن سو جملہ سید دیکھی میں آما میری فیشانی زخمی ہے میری حالت دیکھ کے کوئی نہ کوئی مستور مر ویسی قرآن علیہ میں پڑھ دن جو غریب آکے بیا کوئی مویا نہ مویا میرے سینے دا طویس مر ویسی یہ جو سنلی کھڑی ہے نہ پھپی دا مونڈا حلائی ایسا دیئے بابے کو آکھ اندر لنگا دھی صبر کرے سی وہ جوانا وہ شبیر اندر آئے حالت کہہ رہی ہے ناظرہ الہ خیام اصحابہ ہی صحابہ دے خیمہ دے رٹھس فرعاہا خالیتاً صحابیاں دے خیمے خالی نظر آئے ثم ناظرہ الہ خیام اخوتہ ہی وقت بھیراواں دے خیمہ دے رٹھس اس خیمے دے رٹھس جتا کدھیں عباس ہو دائی آجی نظر نہیں آیا وقت اس خیمے کو مد نظر رکھس جتا سید سجاد بستر بیماری دہن سجاد دے نگاہ لگی ہے میرا وقت ختم ہو گیا صرف 2-4 منٹ سجاد دے نگاہ لگی ہے بابے دی حالت رٹھیس تڑپ ہے سجاد پھوپی پوچھے کیوں سجاد کے بنے آئی دیکھ کیا دے ذرا دیکھ تسائی آدھے پھوپی اممہ سن دینی اعلیٰ صدرک بے گسینے دا سہارا دے کیوں سجاد سید دا ان ابن رسول اللہ قد اقبل دیکھ زہرا دا پتر بھی آن دے وقت دا امام میری ذمہ داری بن دیئے میں بابے دا استقبال کراں
پوچھس بابا تیری جو یہ حالت بن گئی ہے کوئی اتنا مانا نے نالمہ علیہ عباس دے پہلا سوال کی دس بابا تیری جو یہ حالت بن گئی ہے اے دسا اینا ام العباس میرا چاچا غازی کن گئے فرمایا قد کو تیرا اینا امی زہیر اینا بریر قد کو تیرا پوچھے سے دسا میرا علی اکبر بھرا کن گئے سید ادھے کہتے پوچھتا راسے میرا سیندہ راسا یا تو بچ گئے یا میں تیرا غریب بابا سید ادھے بابا اس کربلا دے جہاد اچ میں سجاد دا حصہ سید ادھے تین ات جہاد نہیں کرنا تیرا جہاد کوفہ دے شام چوسی ادھے ذرا پتر کو سمجھا دا صحیح ٹھڈا صاحب ہر کیا دے تیرے نال فردہ داروں سے بدماشاں دی بھیڑ ہو سی سرہ تے چادر نہ ہو سن کمینے نچ نچ کے آدھے ودیا سن او باغی دی وڈی بھیڑ آ گئی ہے تیار ہو کھڑے حسین بہنیا لے بھرا بیٹھے ہو سو فطرتی میں کوئی بھرا سفر پیا ٹردہ ہوئے بہنی سامنے آوے دیا مشاہدہ دی باتیں جدہ بھرا ٹردہ پیا ہوئے کوئی بہن بھرا دے ہاتھ چم دیئے کوئی بھیڑ بھرا دا سینہ چم دیئے کوئی بھیڑ بھرا دی پیشانی چم دیئے ٹردہ پیا شبیر کوئی بھیڑ ہاتھ چم دیئے آئی اللہ تیری ادھیاں دے بھر کے سلامت رکھے ٹردہ پیا حسین کوئی بھیڑ ہاتھ چم دی آئی کوئی منہ چم دی آئی کوئی سینے تے بوسے دے دی آئی تے رو کے یہ کچھ پوچھ دی آئی تو جو ٹرے آوے نئے دسا ساکین وجڑائے ٹھٹا سا بھر کے آدھیان دسا وے ویر تسا جو ٹرے ویندے ہو سا ڈریا کوئی نہیں رو کے یہ کو جا دیا جان جاتا ہے سجاد بیمارے باقر دسن چھوٹے کربلا دے جنگلین تیرے بعد سارے نال پتراتے پھراواں دے قاتل حسین رو کے آکیا اللہ دے حوالے وات ٹردہ ودا اتھائی بھین دے کول منگش پرانا لباس آدھا کھڑے اممہ دی جائی میں کو پرانا لباس دے ایو دیا لباس دے جرا رب دے بدماشانو پسند ناوے صاحب سعادت اتارائن لکھ دن بھین ترائے لباس گھنائیے پہلا لباس لے آئیے واپس کی تیادن تنگ جامع شریف نہیں پہندے دوجا لباس گنائیے واپس کی تیادن فاخرانہ لباس جہنے پتر مارے ونجن نہیں پہندے او جوانوں بھین تریجا لباس گھنائیے ہائی وی پرانا جالا سالل عرض تسیاں بھینی دے سامنے زخم بھرا مٹی دے بہ گیا ہے اسے لباس نو بیٹھا کریں دہا تو 1400 سال دے بعد سڑ کے رو پانے بھیڑا چپ کر کے تانا کھڑیا رہیا حسین آدھین منگئی پراڑائی بات چاک دی جاگ کیوں بیٹھا کرے نوے ویر ٹھڈا سا بھر گیا دن سارے کرائے دے لوگین میڈی لان دی دیرے میڈی لاش دے لٹ بے وجڑیے کوئی لباس ودل ہے